بقائے لا الہ حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابی عبداللہ الحسین۔ حاضرین و ناظرین محترم، ہم اس عاشورے کی منزل سے گزر رہے ہیں کہ جو 1443 برس 1443ویں ہجری میں 1382 برس پہلے کا واقعہ، سانحہ، حادثہ نہیں، اتنا چھوٹا نام نہیں دیا جا سکتا اس کو۔ یہ ایک مرحلہ تھا جس سے امت گزر رہی تھی۔ یہ ایک معاملہ تھا جو دعائے خلیل سے شروع ہو کر اور دعائے سید الشہداء پہ پورا ہوا۔ یہ ایک تکمیل دین کا ایک مرحلہ تھا جس میں ہم نے تاریخ کی نظروں سے دیکھا تو کچھ اس طرح تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے لیے دعا فرمائی۔ وہ دعائے خلیل تھی کہ ان کی نسل میں سے خاتم النبیین پیدا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ 4 ذمہ داریاں دعائے خلیل میں شامل تھیں کہ ایک ایسی ہستی حالت رسالت میں ظاہر فرما، ربنا کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ میں بھی انہی خواہش مندوں میں شامل ہوں، اور میرے بعد ان کے آنے تک سب کے سب اسی خواہش میں شامل ہوں گے کہ ایک ایسی ہستی جو آپ کی آیتوں کو تلاوت کرے۔ تلاوت فالو اپ کرنے کو کہتے ہیں، عمل درآمد کرنے کو کہتے ہیں، تعمیل کرنے کو کہتے ہیں۔ یتلو علیہم آیات کا، آیت نشانی ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہوں یا قرآن میں لکھی ہوئی نشانیاں ہوں، سب کی سب نشانیاں ہیں۔ تو آپ کی نشانیوں کی تلاوت فرمائیں، یعنی ان کو سنا کر اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ، قرینہ، طریقہ سکھائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو لکھ کر دے دیا گیا ہے اس کی تعلیم بھی دیں۔ والحکمہ، حکمہ یعنی نبوت کے بعد والا کام، ولایت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس، روح کی طہارت، نفس کی طہارت، اس کی پاکیزگی حاصل کی جائے۔ اس کے لیے نبوت و رسالت کے بعد والا کام جو تا قیامت جاری رہے گا، نبوت و رسالت ختم نبوت کے ساتھ، ختم رسالت کے ساتھ پوری ہو گئی، لیکن ابھی تا قیامت کام تو باقی ہے۔ امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ والا کام باقی ہے کہ وہ امت جو وسط ہے، جو سارے کے سارے لوگوں پر گواہ بن جائے گی، اور رسول اس پر گواہ بن جائیں گے۔ یہ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے کہ وٹنس ہو جانا اس امت کا سب لوگوں پر، اور اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہو جانا۔ یہ عمل ایک قانونی عمل ہے جس کے تحت میدان حشر برپا ہوگا۔ یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ اور یوم الدین جب ہوگا تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بات یہاں تک پہنچے گی کہ جس طرح ہم قانونی دستاویز لکھتے ہیں تو ہم ٹوڈے لکھتے ہیں، اس طرح الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے کوئی خاص دن ہوگا، مقرر کیا ہوا ہوگا پہلے سے کہ کب یہ آدم سے لے کر اور اس دم تک تکمیل دین کے مرحلے مکمل ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے۔ صحیفہ آدم سے لے کے قرآن مجید کی تکمیل تک، کہ اب کوئی آیت نہیں آئے گی یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیت نازل ہو گئی۔ سورت آخری سورہ نصر نازل ہوئی۔ جب وہ نازل ہوئی تو صدیق اکبر رو پڑے،
پوچھا کیا؟ اس میں تو خوشخبری ہے کہ لوگ آئیں گے، لوگ پر لوگ آتے رہیں گے، فوج در فوج آتے رہیں گے، اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا لگتا ہے کہ جن پر وحی اتر رہی ہے ان کا کار نبوت مکمل ہونے والا ہے اور اس کے بعد پردہ فرما جائیں گے، میں اس لیے رو پڑا۔ پھر آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو سب سے زیادہ تھا، لیکن انہی صدیق نے یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد مر گئے ہیں نعوذ باللہ تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ 3 دن بعد تدفین مبارک ہوئی، یہی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی آغوش عائشہ رضی اللہ عنہ میں سر مبارک، اور وہی آخری الفاظ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور جو تمہارے ماتحت ہیں، نماز اور وہ جو تمہارے ماتحت ہیں، نماز اور وہ جو تمہارے ماتحت ہیں۔ دیکھیے سارے انبیاء کرام سے اجازت لی گئی کہ روانگی کا وقت ہے، آقا سے بھی اجازت لینے آئے کہ روانگی کا وقت ہے، فرمائیے۔ انبیاء سے اجازت لی جاتی ہے، اولیاء کو اطلاع دی جاتی ہے اجل مسمى کی، تو انہوں نے فرمایا بل الرفیق الاعلیٰ۔ ملاحظہ کیجئے کہ نہ وفات کا ذکر ہے، نہ موت کا ذکر ہے، رفاقت کا ذکر ہے۔ ہمارے ہیں حسین، یہ پوری کائنات کا دعویٰ بن چکا ہے۔ پہلے یہ دعویٰ صرف ان 72 لوگوں کا تھا جو قافلہ حسین میں ساتھ چل رہے تھے، پھر یہ دعویٰ بڑھتا چلا گیا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ خود آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ جو قافلہ بنتا چلا گیا، یہ ایک روایت کے مطابق ابن کثیر نے بتایا کہ 300 کا قافلہ بنتا چلا گیا تھا۔ ایک روایت میں امام باقر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ 145 تھے، 100 اور 45 سوار تھے اور 100 پیادے تھے۔ ایک روایت شافعی اور مالکی کی ہے کہ جس میں یہ 82 تھے، لیکن یہ اتنی سی تعداد نہیں گنی جائے گی، یا اتنی بڑی تعداد کہ 30,000 کی یا 40,000 کی، اور ایک روایت کے مطابق 65,000 کی فوج یزید کی تھی، عمر بن سعد کی تھی۔ اس کو نہیں گنا جائے گا۔ عسکریات میں ممکن ہے کہ یہ جنگ ہی نہ کہلائی جائے، نہ لڑائی کہلائی جائے، کیونکہ ایسی اصولوں کے خلاف جنگ یا لڑائی تاریخ نے دیکھی نہیں کہ اتنے سے لوگ اور اتنے ڈھیر لوگ۔ جنگ کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، مد مقابل ہونے کے لیے ہم پلہ ہوتا ہے، لیکن عسکری لحاظ سے وہ تعداد کم تھی۔ تعداد کا کم ہونا بتا رہا ہے کہ جانے والا جنگ لڑنے نہیں جا رہا تھا، جانے والا امت کی بقا کے لیے جا رہا تھا، دین کی بقا کے لیے جا رہا تھا۔ تو جب دین کی بقا کا سوال آیا تو 24 ذی الحج کو مباہلہ ہوا، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، وانفسنا و انفسکم، یہ 5 تھے۔ تو کوئی کہے کہ جناب دین کو بچانے کے لیے 5 جا رہے تھے، جی جناب، دین کو بچانے کے لیے ایک نبی آ جاتا ہے، دین کو بچانے کے لیے ایک رسول آ جاتا ہے، اور فرعون کی ساری فوج غرق ہو جاتی ہے۔ دین بچانے کے لیے اللہ کی شان ہے، کبھی 1 سے کام لے لیتا ہے، کبھی ہزاروں سے کام لیتا ہے، کبھی لاکھوں سے کام لے لیتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، بات چل رہی تھی دین کی بقا کی۔ ہمارے ہیں حسین، حسینیت ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ یزیدیت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، جتنا شرار بولہبی بڑھتا چلا جائے گا اتنا چراغ مصطفی اور زیادہ اپنی لو بڑھاتا چلا جائے گا، اور یہ حق و باطل کے مارکے آدم کے پتلے سے لے کر اس دم تک چل رہے ہیں۔ یہ ابلیسیت جو بعد میں یزیدیت بن گئی، اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا تختہ کیوں نہیں الٹا گیا،
یہی اس کی ثبوت ہے برحق ہونے کی، تو صاحب نمرود اور فرعون کو بھی برحق ماننا پڑ جائے گا، ان کے بھی تختے نہیں الٹے۔ اس لیے اس بات کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کو کربلا کے واقعے کو واقعہ الطف کہتے ہیں۔ الطف کا مطلب ہے کہ خون تلوار پہ غالب آ گیا اور مظلوموں کے ہاتھوں مظلوموں کا انقلاب برپا ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم سے جو کہانی شروع ہوئی تھی، وا محمدہ وا محمدہ، زینب کبریٰ کا وہ گریہ، زینب کبریٰ روتی ہوئی جا رہی تھی، جنگی قیدیوں کو لے جایا جا رہا تھا، لیکن شہداء کے جسد مبارک سے گزار گزار کے لے جایا جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ زینب کبریٰ روئی، وا محمدہ وا محمدہ۔ ملائکہ اور آسمان آپ پہ سلام بھیجے، آپ پہ درود بھیجے، ایسا روئیں کہ آج تک امت رو رہی ہے۔ صرف امت نہیں رو رہی، غیر مسلم بھی روتے ہیں۔ بات آگے چلے گی، ہمارے ہیں حسین، بات ختم نہیں ہوئی۔ بقائے لا